بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے احکام ارشاد فرمائے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے مومن عورتوں کی بیعت کا ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوں تو ان سے یہ عہد اور وعدہ لے لیں۔ یہ بیعت کون سی تھی؟ بیعت کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک بیعت غیر مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا، یہ بیعت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں رائج تھی۔ کوئی غیر مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے تھے۔ یہ بیعت علی الاسلام ہوا کرتی تھی۔ اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایک بیعت شروع کی گئی، اسے بیعت علی الخلافت کہتے ہیں۔ بیعت خلافت پر بیعت لینا، جو بھی خلیفہ بنتا اس کے ہاتھ پر باقی ساری رعایا بیعت کرتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، کیونکہ یزید کو حضرت حسین حق پر نہیں سمجھتے تھے تو بیعت نہ کی، اور یہ سلسلہ سارے معاملات ہوئے، حالات پیش آئے۔ اور ایک بیعت علی الجہاد ہے جس کا ذکر سورہ فتح میں بھی موجود ہے۔ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ لوگ جن سے آپ درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، یہ بیعت علی الجہاد تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا، مردوں سے آپ نے وہاں پر بیعت فرمائی، پھر انصار کے دل میں یہ آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وطن اصلی ہے، آپ کا مولد ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہ جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا انصار، اے انصاریو سنو، محمد کی زندگی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ تو انصار رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں نواز دیا، آپ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا کہ مکہ فتح ہوا، لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کی بیعت کے بعد عورتوں کی بیعت فرمائی۔ ایک بیعت علی الجہاد، پھر ایک بیعت کی قسم ہے بیعت توبہ، اسے بیعت ارشاد بھی کہا جاتا ہے، بیعت طریقت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل رائج ہے، کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس بیعت کو بیعت توبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
بیت ارشاد بھی کہہ سکتے ہیں اور بیت طریقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لے کہ مرشد کسے کہتے ہیں، پیر کسے کہتے ہیں۔ مرشد رشد سے ہے، اور رشد اسے کہتے ہیں جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہو۔ سب سے پہلے ہدایت پھوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، صحابہ میں آئی، صحابہ سے رشد و ہدایت تابعین میں، تبع تابعین میں۔ مرشد کو مرشد اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ مرشد کسے بنانا چاہیے اور مرشد ہوتا کون ہے، اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان میں مرشد کو پیر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ماننے والے کو مرید کہا جاتا ہے۔ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق کی پیروی کرے، جو قرآن و سنت کا متبع ہو، جو حق کی پیروی کرے، اسے پیر کہا جاتا ہے۔ مرید ارادہ کرنے والا، جو اس بات کا ارادہ کرے، جو پکا عہد کر لے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا، یہ مرید ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان عورتوں سے بیعت توبہ لے رہے تھے۔ بیعت توبہ کرنا فرض واجب نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تقوی کی بھی بیعت کی، اور ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بیعت فرمائی، اللہ یخاف لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ کیا مطلب؟ ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے، لوگ اسے ملامت کرتے ہیں، کبھی کوئی بلوچ کہتا ہے، کبھی اسے کوئی دوسرا لقب دیتا ہے، لیکن وہ کسی کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے رکھی ہے، اور ملامت کرو، ملامت کرتے جاؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا چلا جاؤں گا۔ واللہ ما رأینا حبا بلا ملامہ، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ فقراء مہاجرین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت لی، اللہ یسألوا احدا، کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ پھر وہ اس بیعت پر اس قدر پکے ہوئے کہ اگر گھوڑے پر سوار ہوتے اور چھڑی گر جاتی تو وہ خود نیچے اترتے اور چھڑی اٹھاتے، کسی کو یوں نہ کہتے کہ یار دے تو اٹھا کر دے دو، سوال کسی سے نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، یہ بیعت توبہ تھی، یہ بیعت ارشاد تھی، نیکی کی طرف لے جانے والی، برائیوں سے روکنے کے لیے بیعت تھی۔ یہ جو آج کل بیعت ہے یہ بیعت توبہ ہوا کرتی ہے۔ مرشد اپنے مرید کو تلقین کرتا ہے گناہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے اگر استطاعت ہو، گناہ نہیں کرنے، یہ ذکر و اذکار کرنا ہے، اتنی بار درود شریف پڑھنا ہے، اتنی بار استغفار کرنا ہے، یہ مرشد اپنے مرید کو تلقین کرتا ہے۔ بیعت کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بیعت کس کے ہاتھ پر بندہ کرے؟ شیخ کون سا ہو، اس کا مرشد کیسا ہو، اس کا پیر کیسا ہو۔ الشیخ من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ ویکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس ولو کان شابا۔ فرمایا شیخ وہ ہے جو سنتوں کو زندہ کرے، بدعت کو مٹائے، اس کے اقوال اور افعال لوگوں کے لیے حجت ہوں، اگرچہ وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، اسے شیخ کہا جاتا ہے، شیخ نہیں، اسے شیخ کہا جاتا ہے، اسے مرشد کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو کتاب و سنت کا وہ خود عامل ہو، کتاب و سنت پر خود عمل کرنے والا ہو، تقوی اور پرہیزگاری کی اس کی مثالیں دی جاتی ہوں، وہ کبائر سے، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، متبع سنت ہو، یہ بندہ شیخ ہو سکتا ہے، یہ پیر، یہ مرشد کامل ہو سکتا ہے، بندہ اس کا مرید ہو جائے۔ لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مرشد کامل ملتے نہیں ہیں، جب ہمیں رات کا وقت ہو، پیٹ میں درد ہو، پھر ہم کسی MBBS کو نہیں تلاش کرتے، پھر ہم جو بھی ڈاکٹر بھالے کا اس کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں، تو یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں، یہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ
مزاج سمجھ کر اس کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قدر آپ ذکر اللہ کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ اتنا کافی تھا، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، لیکن اللہ نے آگے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم نے متقی بننا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اشکال پیدا ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی تمہارے اندر تب آئے گا وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ، جب تم متقین کے ساتھ بیٹھو گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے فرمایا انسان کی زندگی کے دو لمحات ہوتے ہیں، ایک جلوت کی زندگی، ایک خلوت کی زندگی۔ جلوت میں، ظاہر میں، لوگوں میں وہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن کمرے میں، تنہائی میں، اکیلے میں کیا وہ پرہیزگار ہے؟ اس کی جلوت کی زندگی، اس کی خلوت کی زندگی، اس کی بیرونی زندگی، اس کی تنہائی کی زندگی اگر ایک جیسی ہے یہ تقوی میں سچا ہے۔ اور جو بندہ لوگوں میں تو متقی ہے، لوگوں میں تو بڑا دیندار ہے، وہ تنہائی میں گناہ کر لیتا ہے، یہ کاذب علی التقوی ہے، یہ تقوی میں جھوٹا بندہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی، ساری برکات حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ پھر کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔